अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबिद साहब। नाज़रीन, आपका हमारा साथ इस पूरे माह मुबारक में रहेगा, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि उन तमाम टॉपिक्स को शामिल गुफ्तगू किया जाए कि जिनके ज़रिए हम कुछ सीख सकें, उन पर रोशनी डालकर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। हमारी ये ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये कहना और मानना है कि रमज़ान मुबारक में नेकी के काम, नेकी की बारिश और नेकी की कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करें, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, और हम घर पे बैठे हुए भी नेकी की कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं, नेकी के काम कर सकते हैं। जब भी नेकी की बात होती है तो हम आपको याद दिलाते हैं नेकी की टोकरी की, जो कि सच टीवी की कोशिश है, और आपको ये कोशिश मुख्तलिफ तंदूरों पर नज़र आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें कंट्रीब्यूट करें और इस कार खैर के ज़रिए अपने प्यारों की मुश्किलात को दूर करने और अपने प्यारों की मदद करने की भी कोशिश करें। आज के टॉपिक की बात करेंगे। मैं आबिदी साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से बताएँ। जी, आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह बहुत अहम। हमारी कोशिश यही रही थ्रू आउट रमज़ान। अब तो जो है वो तीसरा अशरा भी ख़त्म की जानिब जा रहा है, और वो जो हम अक्सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र करते हैं कि जब ये माह रमज़ान आता है तो मोमिनीन के दिलों को शाद करता है, और जब जाता है तो यकीनन मोमिनीन और मुस्लिमीन मग़मूम होते हैं कि एक इतना बाबरकत महीना हमसे जा रहा है। तो हमने कोशिश की कि वो मौज़ूआत रखें जो हम फिर ज़िंदगियों में अपना सकें, जो हमारी ज़िंदगियों से करीब हों, जो हमें हमारी ज़िंदगियों के मकसद से करीब कर दें, रुश्द व इर्तिक़ा अता फ़रमाएँ। आज भी बहुत ही अहम मौज़ू है, और मौज़ू इतना अहम है कि ख़त्म बरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन दीन की तबलीग की इब्तिदा से पहले आपने ज़िंदगी जैसे गुजारी, तो वो जिन दो अलक़ाब से मशहूर हुए, वो सादिक़ और अमीन। तो आज का मौज़ू है अमानत। अब ये कितनी अहम ज़िम्मेदारी कह लीजिए, या कितना अहम कॉन्सेप्ट है, और कितना वसी कॉन्सेप्ट है इस्लाम में इसका, इस पर गुफ्तगू होगी कि ख़ुद उस ख़त्मी मर्तबत का जो ये कहिए कि अमानत और सदाकत को, तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि अमानत और सदाकत को ये शरफ़ हासिल है कि वो ऐलान नबूवत से पहले भी रसूल अल्लाह से ये सिफ़ात मंसूब हो गई। तो इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़ाना ही हमारी टीम का हिस्सा हैं, खूबसूरत अंदाज में दीनी बातें करते हैं जो समझ में आती हैं। एक और शख्स है जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब, आप भी मुरस्सा मुसज्जा गुफ्तगू करने के साथ साथ दिलों में उतरने वाली गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हामिद फ़ारूक साहब हैं। आप अवलीन प्रोग्राम है, यानी पहला प्रोग्राम है जिसमें आप शिरकत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा भी इनसे इस्तिफ़ादा करते रहें। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं आज के नात ख़्वान, को भी खुशामदीद कहते हैं, मोहम्मद आदिल कुरैशी, और साथ ही उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा
مگر بقا تو ہے، اور کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، میں کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی حمد کے ساتھ اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ موضوع ہمارا امانت، اور بظاہر تو ہم عام زندگی میں اس کو بہت ایک چھوٹا اور ایک محدود کانسیپٹ لیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو بہت وسیع کیا ہے، اور اس قدر وسیع کیا ہے کہ خود جو انسان کی زندگی ہے وہ ایک امانت ہے، اور انسان کو جو عطا کیا وہ سب کچھ امانت کے طور پر عطا کیا۔ وہ جو بڑی معروف آیت ہے کہ ہم نے اپنی جو امانت ہے وہ سب جو مخلوق ہے اس کو پیش کی، لیکن انسان نے وہ اس بار کو اٹھایا، تو اس کا مطلب ہے تو ہماری تو پوری زندگی امانت پہ جو ہے وہ محیط ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ حضور کی وہ صفات ہیں جو آپ کی اس 40 سالہ زندگی پر غالب ہیں کہ جس حیات طیبہ کو دیکھ کر لاکھوں نے کلمہ پڑھا، اور آج بھی جس حیات طیبہ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ وہی ہے جو 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ اس کے بعد عبادات کو یا آیات کو دیکھ کر بہت کم لوگوں نے کلمہ پڑھا، جو حضور کی سیرت و کردار ہے اس کو دیکھ کر لوگوں نے زیادہ کلمہ پڑھا، اور اس سیرت و کردار میں جو دو غالب خوبیاں اور صفات ہیں ان میں صادق اور امین ہونا یقیناً۔ قرآن حکیم نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو تم ان کے اہل تک پہنچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ آگے چل کر ہوگا کہ امانتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور انہیں کون کون اس کے اہل ہیں جن تک پہنچانا ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق نے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، اس شخص کا ایمان بھی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں پایا جاتا۔ امانت داری اتنی عام چیز ہے کہ اگر مومن کے اندر وہ نہیں، خیانت پائی جاتی ہے، وہ بددیانت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہ سے زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی کرتا رہے، لوگ کہیں بھی کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن وہ شخص مومن نہیں اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں پایا۔ یعنی اتنی اہم خصوصیت یا صفت ہے یہ۔ مولانا صاحب میں چاہ رہا ہوں اس ہماری گفتگو کے دور میں اس کی وسعت کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ محدود مفہوم نہیں ہے، بہت وسیع ہے۔ خود رسول اللہ سے یہ ایٹریبیوٹ ہوئی، یہ اتنی بڑی صفت، تو اس کا مطلب ویسے ہی کہ یہ ایک بہت وسیع مفہوم کی حامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پوری کائنات اللہ کی امانت ہے۔ واہ واہ۔ ہماری جان اللہ کی امانت ہے، اعضاء و جوارح اللہ کی امانت ہے، عبادات اللہ کی امانت ہے، واہ، حج، روزہ، نماز، خمس، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ جب اس امانت میں کوئی خیانت کرتا ہے تو نمازی فارغ ہونے کے بعد بددعا لے کے آتی ہے، ضیعتنی ضیعک اللہ، میں اللہ کی امانت تھی، تو نے ضائع کیا ہے، خدا تجھے ضائع کر دے۔ لیکن جو جان کی بازی کھیل کے بھی اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں،
وہ زیر خنجر شمر بھی اس اللہ کی امانت کو ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں کہ سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر لکھی لہو کی دار سے تفسیر مصطفیٰ. وہ امانت الہی تھی، کیونکہ امامت بھی امانت الہی ہے، عہدہ رسالت امانت الہی ہے، توحید کی حفاظت امانت الہی ہے، ہماری حیات امانت الہی ہے. یہ امانت یعنی امین کے ہاتھ میں سونپی جاتی ہے، اور امانت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امن سے بنا ہے، امن کی جگہ جہاں اس کی حفاظت ہو. اور امانت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ عربی میں علماء حاضر ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، دو اپوز صفات جب انسان کے سامنے ہو تو ایک ضد کے توسط سے دوسرا روشن ہو جاتا ہے. یعنی سخی کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ بخیل کی کیفیت سمجھ میں نہ آئے، علم کی روشنی واضح نہیں ہوگی جب تک کہ جہل سامنے نہ ہو. خیانت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ خیانت کیا چیز ہے، خائن کون ہے، تب یہ امانت سمجھ میں آئے. بالکل. لہٰذا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سمو رکھی ہیں. کچھ صفات کمال ہیں جو انہیں بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور کچھ صفات زوال ہیں جو انہیں پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے. اس امانت الہی کو جب انسان نے سمیٹ لیا تو اللہ نے کہا ظلم جہولا. آسمان نے انکار کیا، اسے ظلم و جہول نہیں کہا. صحیح بات. زمین نے انکار کیا، ظلم و جہول، ظالم اور جاہل نہیں کہا. پہاڑوں نے انکار کیا، ظالم و جاہل نہیں کہا. اس لیے کہ ان میں چونکہ عالم ہونا ممکن نہیں ہے تو جاہل ہونا بھی ممکن نہیں ہے. عادل ہونا ممکن نہیں ہے تو ظالم ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں اختیار نہیں ہے. ظالم اور عادل ہونا، جاہل و عالم ہونا وہاں ممکن ہے جہاں انسان اختیار سے انجام دے. اور تمام اختیارات اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہیں. جب اسے اس امانت الہی کو سنبھال لیا تو عالم ہو گیا، اور اسے ضائع کر دیا تو ظلوماً جہولا قرار پایا. اور حافظ شیرازی نے اس اہم مطلب کو اس عظیم غزل سے شروع کیا ہے کہ دوش دیدم کے ملائک در میں خانہ زدن، گل آدم بھی سرشتند بے پیمانہ زدن، آسمان بار امانت نہ توانیس کشید، قرآن فال بے نام من دیوانہ زدن. کہ فرشتوں نے میخانے کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہم عشق کرنا چاہتے ہیں، تو آدم کو عشق کا جام بنا کے پیش کیا کہ ان سے سیکھو. اور اس کے بعد پھر بار امانت کی بات آ گئی تو آسمان بار امانت نہ توانیس کشید، یعنی زمین آسمان کسی نے اس کو تحمل نہیں کیا. اور اے فال بے نام من دیوانہ زدن. من دیوانہ یعنی کنایہ ہے انسان. انسان کے اوپر جب امانتیں آ گئی ہیں تو سورہ جمعہ کے اندر الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، بڑی یعنی پیاری بات اور اہم نقطہ ہے کہ امانت الہی میں خیانت کرنے والے کو سورہ جمعہ میں گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ گدھا ہے، جس نے بار اٹھایا ہوا ہے لیکن نہ اٹھائے. یحمل اسفارا، کتابوں کے بوجھ کا احساس تو ہو رہا ہے اسے، لیکن اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو جب دین اسلام اس سے یعنی زیادہ قیمتی امانت الہی ہے، قرآن زیادہ قیمتی ہے، سورۃ النبی، سیرت النبی زیادہ قیمتی ہے. یہ سب امانتیں. ہمیں وقفے پہ جانا ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں. اب جملہ جی ان کی ضائع کرنے والا وہ بھی اسی طرح حمار سے بھی گزرا ہوگا جو مسلمان اسلام اللہ کی امانت کی حفاظت نہیں کرے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کی وضاحت کی امانت کا مفہوم جو ہے، اور پھر ہم آگے اس کی تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلی بار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ. عابدی صاحب کا اور سچ نیوز کا، اور اپنے بڑے بھائی حیدر علوی صاحب کا جن کی وساطت سے یہ ممکن ہوا. اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امانت کے حوالے سے تمہیدی جملے بہت خوبصورت انداز سے حضرات نے ارشاد فرما دیے. جس آیت مبارکہ کی طرف بار بار اشارہ ہو رہا تھا، میں صرف اس کی تلاوت پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. کہ اللہ رب العزت نے امانت کو زمین اور آسمانوں پہ پیش کیا. اب زمین اور آسمان کو دیکھ کے انسان کی تو وسعت علم بھی ختم ہو جاتی ہے نا، دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ امانت کا بوجھ وہ بھی اٹھا نہیں سکے، اور انہوں نے ہاتھ باندھ کے انکار کر دیا کہ مولا یہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. پھر حضرت انسان نے اسے اٹھایا ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور وہ اشارہ حضرت نے فرما دیا کہ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. اور قرآن عزیز نے
امانت کو مومنین کی بنیادی صفات میں شامل کیا ہے، یعنی آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جس وقت تک آپ ایماندار ہوتے نہیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنے وعدوں اپنے عہد کا ایفا بھی کرتے ہیں اور امانات کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہمارے تینوں علماء کرام نے دیا کہ اگر دیکھا جائے تو پھر انسان کی جو بنیادی صفت نظر آتی ہے جو ہونی چاہیے وہ امانت دار ہونا ہے۔ اگر ہم وہ خدا کی دی ہوئی امانت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے نیکی اور بدی میں، کچھ کرنے میں اور کچھ نہ کرنے میں، اور یہ جو دماغ عطا کیا، عقل عطا کی، قلب عطا کیا، اس کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اللہ کی دی امانت کا بار اٹھانے میں اور ادا کرنے میں، تو اس سے انسان کی عظمت اور اس سے انسان کی قیمت بنے گی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور بریک پہ جانے سے قبل خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کو بڑھانے سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات پر۔ مرحبا رمضان، مرحبا کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کی ٹائمنگز پر آپ نے نظر ڈالی، اور عبدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی اور موضوع آج امانت ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ سوال بھی ایک امانت ہے اور پھر جواب بھی ایک امانت ہے۔ سوال اس لیے امانت کہ جس سے کیا جائے وہی جواب نہیں، تو حق یہ بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی جواب پورا نہیں ہوا تھا، تو میرا خیال ہے ان کو موقع دینا چاہیے کہ بات مکمل کر لیں۔ بہت خوبصورت انداز میں بڑی اہم آیت ڈاکٹر صاحب نے پڑھی کہ ہم نے یہ امانت کا بار جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مختلف جو اس کی مخلوق ہے اس کو دیا، لیکن کسی نے نہیں اٹھایا، انسان نے وہ بار اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب وہ آپ یہ کانسیپٹ، خوبصورت کانسیپٹ آپ مکمل کیجیے۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں امانت سے کون سی امانت مراد ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ محبت الہیہ کی امانت ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی محبت کی امانت عطا فرمائی۔ کسی نے یہ وضاحت کی اور دوسری آیت کا سہارا لے کر کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ ہمیں نظر آتی ہے امانت نہیں اٹھا تو امانت علم ہو، امانت محبت ہو، قرآن کی امانت ہو، لیکن میرا خیال ہے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ یہاں امانت سے نفس امانت کو مراد لیا جائے، جس میں ساری امانات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، جس میں انسان کا اپنا نفس بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔
حضرت عابدی صاحب اس میں اگر بندہ غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے سارے مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ دیکھیے آج عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ تو بنتا ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں اور جتنی تاریخ اسلام میں ہمارے خلفاء گزرے ہیں، اگر ہم مطالعہ کریں وہ اسی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے۔ بھئی میں کیسے بادشاہ ہوں؟ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، میں کیا فیصلہ کروں گا؟ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ تم اپنے گھر کے بادشاہ ہو، تمہاری رعایا تمہاری اولاد ہے، اگر مرد ہو تو اولاد ہے۔ لیکن اس سے اگلا جملہ جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے، وہ کہیں گے ہم تو اپنے گھر کے بھی بادشاہ نہیں ہیں، ہماری تو رعایا، ہماری تو اولاد کوئی نہیں، ہماری تو زوجہ کوئی نہیں، ہم کس کے بارے میں جواب دے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ لیکن وہاں یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی اور چیز کے بادشاہ نہیں ہو تو کم از کم اپنے نفس کے بادشاہ ہو۔ اور یہی تو وہ طاقتور چیز ہے کہ جو کچھ بھی یعنی دنیا کو گل و گلزار بھی بنا سکتی ہے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اور دنیا کو تباہی کے دہانے پہ بھی لا سکتی ہے۔ جناب مولانا، ایک تو بڑی خوبصورت آیت قرآنی کے ذریعے وضاحت ہو گئی کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بھی امانت ہے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے یہ بھی امانت ہے، جو اچھے اور برے کی تمیز دی ہے یہ بھی صلاحیت ہے، جو کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کی طاقت دی ہے یہ بھی امانت ہے۔ خود رسول پاک کی زندگی سے جو وہ 40 سال پہلے امین مشہور ہوئے، ہمیں بتائیے کہ رسول پاک نے کیسی زندگی گزاری، کیا خوبصورت، مؤثر، افیکٹو، حسین آپ کے اعمال تھے کہ آپ امانت دار، آپ امین مشہور ہوئے، تاکہ اس سے روشنی ہم بھی حاصل کریں۔ دیکھیے میں 40 سال سے تھوڑا پہلے جاتا ہوں، اس لمحے جب حضور اللہ کی سب سے بڑی امانت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے، کیونکہ قرآن حکیم تو 40 سال بعد تشریف لائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کارخانہ قدرت میں قرآن بھی ویسے ہی تورات، زبور، انجیل کی طرح اللہ کا کلام ہے اور وحی الہی ہے، اور صبح قیامت تک اس نے قائم اور ثابت رہنا ہے، اور حضور کا ایک ہمیشہ کا معجزہ ہے، لیکن خود ذات پیغمبر اللہ کی بہت بڑی امانت تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سائیکل پنکچر والا بھی ہے نا، تو وہ بھی اگر نماز کے لیے جا رہا ہو تو بندہ دیکھتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ یہ سائیکل کی وہ شاپ دے کر جاؤں جو امانت دار ہو، جو خیانت نہ کرے، میری چیزیں محفوظ رہیں، چاہے 8-10 ہزار کی اس کی شاپ ہے۔ تو اللہ کے کارخانہ قدرت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی شاہکار نہیں۔ اب اس امانت کو جن کے پاس رب سونپ رہا ہے، ان سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر امانت دار بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے اندر امانت داری، اور امانت داری کہا کہ جس کے اندر ہے اس کے اندر ایمان ہے، اور جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، لا ایمان، اس کے اندر یعنی ایمان کی ایک صفت سے ایماندار وہی ہے جو امانت دار۔ امانت دار۔ اب اللہ کے کارخانہ قدرت میں سب سے بڑھ کر جو صاحب ایمان ہے وہ حضرت عبد المطلب ہیں، انہی کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور پھر جو ہی ان کا وصال ہونے لگتا ہے تو اسی امانت کو اپنے 9 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ، ایک تو کعبے کے متولی بھی ہیں، زمزم کا چشمہ آپ کی ملکیت ہے، ایک تو آپ اس وقت دین ابراہیمی کا جو ہے وہ مسکن بھی ہیں، آپ کا گھر۔ تو حضرت ابو طالب کا انتخاب کرتے ہیں حضرت عبد المطلب، اور یہ بتاتے ہیں کہ سب کو بھیج دیتے ہیں اور پھر اکیلے بٹھاتے ہیں حضرت ابو طالب کو کہ اے میرے بیٹے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر اس حفاظت کا تسلسل دیکھیے، خود مولا کائنات ہمہ وقت ذوالفقار حیدری لہراتے ہیں اور اس امانت کی حفاظت کے لیے لگے رہتے ہیں۔ یہ امانت ایسی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو اس گھرانے کے پاس آئی، جس گھرانے نے پھر اس امانت کو پہچانا اور ہمہ وقت اس کی حفاظت کی۔ خود یہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک رسول خدا تشریف نہ لے آئے، اور جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تب تو دنیا کے آگے حضرت ابو طالب کا بھی امتحان تھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو سیدہ خدیجہ جو آپ کی بہو ہیں وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور آپ نکاح خان ہیں، اور وہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں، دوسری طرف خود مولا کائنات کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور تیسری طرف کفار کی تنقید ہے۔ ایسے میں حضرت ابو طالب کا کردار کیا ہے کہ وہ اس امانت کا حصار بنائے رکھتے ہیں،
یا وہ اس امانت کے اندر کوئی خیانت اور کرتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اگلی اپنی نسل میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے آخری لمحے تک، بلکہ یہاں تک کہ جب دنیا سے وصال کا وقت آتا ہے، شیب ابی طالب کی مشکلات، سوشل بائیکاٹ برداشت کرنے کے بعد، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے اب دنیا میں شاید مکہ کے اندر آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے تو آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما جائیے۔ اسلام پوری طرح چمکتا ہے تو وہ حضرت ابو طالب کے حصار کے سبب، اور ان کی پھر آگے ان کی نسل، وہ مجھے ان کی نسل نے بھی اس امانت کے اندر خیانت کی بجائے حفاظت کی ہے۔ افتخار عارف کی ایک بڑی مارکہ آرا نظم ہے ابو طالب کے بیٹے، اس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا یاد آ رہا ہے، شاید میں ادا کر پاؤں کہ ابو طالب کے بیٹے صرف زندہ ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں، ابو طالب کے بیٹے پا بجولاں ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں، ابو طالب کے بیٹے انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیتے رہے ہیں، تا ابد دیتے رہیں گے۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا مجھے یہ ٹکڑا یاد رہا۔ جناب مولانا، اب ایک تو ہم نے وسیع مفہوم سمجھا، دوسرا رسول پاک کی زندگی سے اب ہمیں مثالیں دیجئے تاکہ امانت جہاں ایک وسیع مفہوم ہے وہاں بہرحال جو ہم زندگی میں اعمال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا بجا کے انسان ضد سے بھی پہچانا جاتا ہے، رسول پاک کی وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ منافق جو ہوگا وہ جب وعدہ کرے گا تو وہ ایفا نہیں کرے گا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا ایفا نہیں کرے گا، اور جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اپوزٹ اگر ہم یہ تین چیزیں کریں گے تو پھر ہم مومن ٹھہریں گے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا سیرت پیغمبر اسلام علیہ السلام سے مربوط میں شب ہجرت کے حوالے سے اور فتح مکہ کے حوالے سے امانت داری ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام۔ جی ضرور۔ مشرکین مکہ جن کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جنہوں نے اذیتیں دیں، جنہوں نے دل دکھایا، جنہوں نے شہر سے نکالا، جنہوں نے ان کے سامنے ان کے اصحاب پر مصائب کے پہاڑ ڈھا دیے اور دین کا انکار کیا، لست مرسلہ کھل کے کہہ دیا، انک لمجنون کہنے والے، لیکن جو لقب انہوں نے امین اور صادق ہونے کا دیا تھا، اس دشمنی کے باوجود بھی ذرہ بر اس میں فرق ہونے نہیں دیا، اور بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا کہ شب ہجرت مولا کائنات کو دو شرف حاصل ہوئے، ایک تو بستر رسول پہ بیٹھ کر یعنی جان عالم کی حفاظت کا سبب بنے، اور دوسرا امانتوں کو کہ مشرکین مکہ کے حتی دشمن تھے اس کے باوجود کہا کہ یہ امانت فلان کی ہے، یہ امانت فلان کی ہے، یہ امانتیں ذرہ بر، اس لیے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں امانت کو کہیں تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کہیں ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کہیں عدالت کے ساتھ۔ تو جتنا بڑا امین ہوگا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں بھی بڑا ہے، تقوی میں بھی بڑا ہے، عدالت میں بھی سب سے بڑا ہے۔ یہ شب ہجرت کا کہ مولا کائنات نے بھی بالکل یعنی نقش پیغمبر اسلام علیہ السلام پر چلتے ہوئے ذرہ بر کسی کو نقصان ہونے نہیں دیا، تمام دشمنوں کو ان کی امانتیں سونپ دی۔ وہ اگلا دن انہوں نے یا چند دن پھر امانتوں کو واپس کرنے میں گزارے، اور وہی دشمنوں کے جو دیر لگی چند دن وہ اسی وجہ سے ہی تھی کہ کسی کی امانت پہ کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے کہ خود یعنی معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات ہے، یعنی یہ واقعی وہ جو کہتے ہیں کہ رسول پاک کی خود زندگی بھی معجزہ ہے کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھوا رہے تھے۔ یعنی اس اسپیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو یہ اگر تبلیغ نہ بھی کرتے انہیں اچھی مثال آپ نے دی، اگر قرآن نازل نہ بھی ہوتا یہیں ایک شرافت کافی تھی، یہیں ایک کمال کافی تھا کہ ان کے خاک پا کو سرما کر لیتے وہ لوگ، نہیں ان کی مثلا اتنے دشمنیوں پہ تل جاتے۔ دوسری مثال فتح مکہ کی ہے کہ رب ذوالجلال نے فاتحانہ انداز میں فتح مبین کا لقب بھی دیا، حالانکہ فتح مبین کا لقب نہ بدر میں آیا ہے، نہ احد میں آیا ہے، نہ خندق و خیبر میں آیا ہے، جہاں کسی کا خون نہیں گرا وہاں پہ فتح مبین کا لقب آیا۔ تو کلید کعبہ کی چابی تھی عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس، اس نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو واقعا اللہ کا رسول ہے تو یعنی چابی یعنی اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تو اللہ کے رسول ہے۔ دروازے کو جب مسلمان سارے مکے میں یعنی حرم میں داخل ہو گئے تو اس نے کعبے کا دروازہ بند کر کے جا کے چھت پہ کعبے کی چھت پہ پناہ لی۔ مولا کائنات علیہ السلام ان سے اسی حالت دیکھے نہیں جاتے تھے، تھا بڑا پہلوان عثمان بن ابی طلحہ، مولا جوان تھے
ہاتھ مروڑ کے ان کی کلائی کو مروڑ کے چابی لے کے آئے، ہاں دروازے کو کھولا، پیغمبر اسلام اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ یہاں بہت سوچنے کا مقام ہے۔ مولا سے کہتے ہیں چابی واپس کر دو اور عذر خواہی کر دو، عذر خواہی کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبے کی تولیت امانت الہی ہے، امانت الہی پیشوائی الہی کے پاس ہے، وہ ہمیں مل گئی۔ چابی ان کی ذاتی ہے، اس کو مالک تک اس کو امانت پہنچنی چاہیے۔ ہاں لہذا ہر کسی کو اپنا حق یہاں ملا۔ کیا بات، یعنی اس کی جو حفاظت ہے کعبے کی وہ ہمارا حق ہے، ہم پیشوا ہیں، وہ ہمیں مل جائے۔ اور چابی اس کی ذاتی ملکیت اس نے بنائی ہے، اس کو واپس کر دو، اس کو اپنی امانت ملنی چاہیے۔ پوری کائنات کو چاہیے کہ 1000 لاکھوں سلام اور درود ہو اس امانت دار کائنات پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور یہ انہی چیزوں کو دیکھ کر قرآن مجید آواز دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور قیامت تک کے لیے مثال ہے۔ سبحان اللہ، کیا جناب ڈاکٹر صاحب، کہا گیا جیسے اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف، جیسے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث میں مومن کی پہچان امانت قرار دیا گیا، لیکن امانت کی پھر مصداق بھی بتائے گئے، مصادیق بہت بتائے گئے کہ جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے وہ بھی امانت ہے، جب آپ کو کوئی بات بتائے وہ بھی امانت ہے، جب آپ سے کوئی فیصلہ کروانا چاہے وہ بھی امانت ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی کے قرینے ہیں، سلیقے ہیں، رنگ ہیں، ڈھنگ ہیں، یہ بھی ہمیں سنت میں ملتے ہیں کہ اگر ان کو بھی ہم اپنائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہماری مجالس ہیں نا، جی المجالس بالامانہ، یہ ساری مجالس امانت ہیں۔ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں اور جو بات ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ ساری مجالس بھی ہم امانت ہیں۔ 3 چیزوں کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اگر مجلس میں کوئی ایسی بات ہو تو اس کا تم اظہار کر سکتے ہو، وگرنہ ان چیزوں کو بطور امانت تمہیں اپنے پاس سنبھالنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا 3 مجالس، 3 مجالس ایسی ہیں۔ سب سے پہلی وہ مجلس ہے کہ جس کے اندر کسی کے خون کو حرام کرنے کی بات کی جا رہی ہو، کسی کے قتل کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر تمہارا فرض ہوتا ہے کہ اب وہ امانت میں خیانت نہیں ہے، اسے جا کے آگاہ کرو۔ کسی کی آبرو ریزی کی بات کی جا رہی ہو تو اسے جا کے آگاہ کرو۔ کسی کے مال ناحق کی بات کی جا رہی ہے اسے جا کے آگاہ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بندہ آپ کو اپنا راز سے آگاہ کرتا ہے، اپنا راز بتاتا ہے، سب سے جو مقدس رشتہ دین نے رکھا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ لباس کے ساتھ اسے تعبیر کیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے نفس سے حضرت حوا کو پیدا کر کے انسان کی تسکین کا سامان کیا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب لباس کرتا گیا، میں نے یہ لباس پہنا ہے، لباس کا کام یہ ہے کہ وہ میرے عیب پہ پردہ ڈالے۔ اب یہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو بڑا خوبصورت دکھ رہا ہوگا نا، اب اس کے اندر کیا ہے، یہ اس کا کام ہے اسے چھپا کے رکھے۔ تو ہم ایک دوسرے کے عیب چھپاتے نہیں ہیں، ہم اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے عیب ظاہر کرتے ہیں اور عزت سنبھالنے کی بجائے عزت پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی وہ امانت ہے جس میں تم خیانت کر رہے ہو۔ تو بہت ساری احادیث، ایک بہت اہم، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو ہمیں امانتیں ملیں ان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، قیامت والے دن کوئی بھی انسان ہل نہیں پائے گا اللہ کے سامنے سے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے سکے۔ ان 5 چیزوں کا ہمیں جواب دینا، پہلا کیا ہے کہ وان عمرہ فیما افناہ، پوچھے گا میرا رب کہ بتاؤ میں نے زندگی تمہیں بطور امانت دی تھی۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا دنیا میں آتے ہیں موت کی کیفیت میں آتے ہیں، چند لمحے گزارتے ہیں مر جاتے ہیں۔ آج میں اگر زندہ ہوں تو یہ اللہ کا اختیار ہے نا، میرا تو اختیار نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں، اور اس میں میرا کوئی حق بھی نہیں تھا کہ مجھے ملے اور کسی اور کو نہ ملے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری امانت ہے، بتاؤ کہاں فنا کر کے آئے ہو۔ وان شبابہ فیما ابلہ، اور پھر زندگی میں سے سب سے اہم حصہ انسان کی جوانی ہوتی ہے، کہا جوانی بھی میری امانت ہے، بتاؤ کہاں بوسیدہ کر کے آئے ہو۔ اور جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے، رسول اللہ کی جوانی پڑھیے، جناب علی المرتضیٰ کی جوانی پڑھیے، اہل بیت اطہار کے اصحاب کی جوانی پڑھیے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ تو کہا جوانی جو انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ بہت سارے جوان ہیں آج کہ کسی کی سماعت نہیں ہے، کسی کی بصارت نہیں ہے، کوئی چل نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی تھیں اور بطور امانت دی تھیں، بتاؤ ان میں انصاف کر کے آئے ہو یا نہیں۔
اور ایک اور بہت اہم سوال جو آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور جس کی طرف شاید ہم توجہ نہیں کرتے، اپنا حق سمجھتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، ہمارا حق نہیں ہوتا. وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَصَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ کہ اللہ ارشاد فرمائے گا مال بھی تو میری نعمت تھی نا. بڑے نمرود، فرعون، یزید، قارون آئے چلے گئے، میں جسے چاہوں عطا فرماؤں اور میں تو آزمانے کے لیے دیتا ہوں. میں نے تمہیں دیا، تم آزمائش میں پورا اترے نہیں پورا اترے تو اللہ سوال کرے گا بتاؤ کہاں سے حاصل کیا. اور اس سے اگلا حصہ بڑا اہم ہے کہ وہ فیما انفقہ ہو کہ خرچ کہاں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محنت سے کمایا تو میرا ہے، میں جہاں مرضی خرچ کروں اب کون ہے پوچھنے والا. لیکن میرا رب فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مال تیرے نام پہ آیا ہے لیکن وہ صرف تیرا نہیں ہے، اس میں میں نے سائل کا حق بھی رکھا ہے، محروم کا حق بھی رکھا ہے. تو یہ بڑی تفصیل اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی. اور آخری سوال یہ ہوگا ون علم ہی ماذا عمل بہ کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا اور علم بھی میری امانت تھی، اور بتاؤ تم اس میں کتنا عمل کرتے آئے. اس پہ ضرور بات ہوگی وقفے کے بعد، یہ علم والی بات پہ انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے قبل ہم محمد عادل قریشی سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. میں ایک ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے، میں ایک ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، اور بریک پہ جانے سے قبل آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام صحت اور رمضان، جس میں اینکر پرسن کرم کردیزی میں بتایا تھا کہ ماہ مبارک میں ہم اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. ناظرین ایک نظر ڈالیں گے پاکستان میں مختلف شہروں میں آج فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات کار پر. مرحبا رمضان، مرحبا
शहरों में फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक इफ्तार के औकात कार पर आपने नज़र डाली। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट सेहत और रमज़ान की जानिब। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, रमज़ान का महीना है कुरान का महीना। नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं रमज़ान और सेहत के सेगमेंट में, और हम इस सेगमेंट में बात करेंगे आपकी सेहत के सिलसिले में, कैसे आप सही तरीके से रोज़े गुजार सकते हैं, और साथ साथ हम थोड़ा सा बात इस पे भी कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस हैं उसको भी हम लोगों ने जारी रखना है ताकि जो है इसके फैलाव को रोका जा सके। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे बात करते हैं और वो जो हमें सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, समझाते हैं कि जी जनाब हमने किस तरह अच्छे तरीके से रोज़े गुजारने हैं, क्या खाना है, क्या रूटीन रखनी है, और साथ साथ जो है कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक है उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसी सिलसिले में हमने डॉक्टर अंसर हयात को प्रोग्राम में अपने शामिल किया है। डॉक्टर साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। रोज़े हैं और साथ साथ कुछ और हम लोग देखते हैं कुछ लोगों की बैकग्राउंड कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, कुछ लोगों को शुगर की बीमारी होती है, ज़ियाबतीस का इशू होता है, कुछ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो ऐसे केसेस में रोज़ा अक्सर डिस्कशन होती है कि जी रोज़ा रखा जाए, रोज़े का फ़ायदा है, नुकसान है, क्या होगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब से इस चीज़ पे डिस्कशन की जाए। चलते हैं डॉक्टर साहब से की तरफ और उन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम गर्देश साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और जो है इस इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस पे आपने कहा कि डिस्कशन की जाएगी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का महीना है और ज़ाहिरी बात है हर कोई जो है वो शौक़ से रोज़े रखता है ताकि जो है सवाब कमा सके, गुनाहों की माफ़ी मांग सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, कुछ को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है। तो ये ऐसे केस में फिर कैसे आप देखते हैं सिनेरियो को, हमें रोज़े रखने हैं, नहीं रखने हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा या कोई नुकसान भी हो सकता है? एक तो ये है कि जो रोज़ा इटसेल्फ है उसके मज़हबी फ़वाइद के अलावा इसके बहुत ज़्यादा मेडिकल फ़वाइद भी हैं। सही। तो वो तो हमारी एक इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, लोग उसके लिहाज से करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जी। तो रोज़े ये रमज़ान जैसे आपने फरमाया शुरू में कि बड़ा मुख्तलिफ है कि ये अनफॉर्चुनेटली एक वबा के दौर में आया कि जब पैंडेमिक है पूरी दुनिया में, बिल्कुल कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन की वजह से सही लोग भी परेशान हैं जी, और उससे थोड़ी सी रूटीन भी चेंज हो गई है। बिल्कुल सही कि लोगों के काम करने की, लोगों के सेहत के मामलात के बारे में थोड़ा सा एंग्जाइटी भी है जी। तो ओवरऑल यानी कई चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कह लें कि ज़्यादा शायद नहीं चेंज हुई हैं। एवरी ईयर जब रमज़ान आएगा तो उनके बारे में सिमिलरी एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस होंगी। सही है। तो सबसे पहले आपने ये पूछा कि रोज़ा रखना चाहिए या इसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं। तो मजमूई तौर पे तो रोज़ा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। जो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सेहत अता फरमाई है पहले ही, उनके लिए मज़ीद बड़ा अच्छा है। सही है। अगर हम कोरोना वायरस के लिहाज से लें जो एक मौजूदा चीज़ है उसके लिहाज से बड़ी रेलेवेंट चीज़ है जी। कि आपने देखा कि कोरोना वायरस जो है वो सब लोगों को एक जैसा अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। कोई लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, कोई लोगों को वो कम अफेक्ट करता है। सही। And the most important factor in that sense is their personal immunity. कि उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो कुव्वत दफ़ा है to fight the infection या वायरस, वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। तो रोज़ा जो सबसे पहला काम करता है वो आपके जो कुव्वत मदाफ़त है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इम्यूनिटी बोलते हैं, सही है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। अच्छा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ओवरऑल और आप अगर सेहतमंद हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल। बाकी आगे प्रोग्राम में आके जाके अगर आप कोई स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो उस सूरत में आपके लिए कितना
फ़ायदे मंद है, क्या रिस्क्स हैं, तो हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया, और दूसरे डॉक्टर्स भी जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं उन्होंने भी यही जिक्र किया कि जनाब रोज़े के जो हैं वो फ़िज़िकल फ़ायदे हैं, उसके बाद आपकी नफ्सियात पे, और फिर इवन जो है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करते, हम स्पिरिचुअली कहते हैं, उसमें भी जो जहनी सुकून और जो एक आपको मौका मिलता है कि अपनी बैड हैबिट्स को दूर करने का, एडिक्शन को दूर करने का, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, आते हैं ज़ियाबतीस के पेशेंट्स की तरफ, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या कहते हैं आप लोग कि मेडिकल साइंस क्या कहती है कि रखें वो रोज़े, ना रखें? मैं बिफोर आई कम टू दिस क्वेश्चन, मैं खुरम आपकी बात को थोड़ा सा ना सप्लीमेंट करूंगा और उसमें थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा। जो आपने स्पिरिचुअल के बारे में फरमाया है कि स्पिरिचुअली बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी जो नई रिसर्च है उसमें यह है कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो सुकून है जिसको कहते हैं स्ट्रेस फ्री है, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, यानी आपके ओवरऑल भी जिस्मानी लिहाज से जो आपका मदाफ़ती निज़ाम है, लेकिन जो आपके जो स्ट्रेस है इज़ नॉट गुड फॉर योर इम्यूनिटी। तो अगर आपको जो स्पिरिचुअल जिन चीज़ से रिलीफ होता है या काम है, तो वो आपकी इम्यूनिटी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो कोरोना वायरस के लिहाज से ये 2 पॉइंट तो रोजे के हो गए। ज़बरदस्त। अब आते हैं ज़ियाबीतिस की तरफ, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं जी। तो जो ज़ियाबीतिस है, इसमें जो एडवाइस वो ये है कि बहुत सारे लोग रोज़ा रखना चाहते हैं ज़ियाबीतिस के साथ जी। तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि इट इज़ पॉसिबल, आप लोग रोज़ा रख सकते हैं। सही है। और बहुत सारे जो पेशेंट हैं ज़ियाबीतिस के, उनके लिहाज से रोज़ा इज़ बेनिफिशियल। अच्छा, जिसको हम बोलते हैं कि इट हेल्प्स देयर ग्लाइसीमिक कंट्रोल। इसका मतलब यह कि उनका जो शुगर का ओवरऑल मजमूई कंट्रोल होता है, सालाना या 3 महीने बाद लोग एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं HbA1c जी, बिल्कुल सही। जो आपको ना पूरे मौसम की रिपोर्ट देता है कि इस दफा गर्मियों में पूरे मौसम कैसा रहा है। एक तो वो ब्लड शुगर है जो लोग खुद चेक करते हैं फिंगर प्रिक करके जी। तो आपको इंस्टेंट रिपोर्ट देता है कि आपकी शुगर इस दफा 120 है या 150 है या 200 है। तो वो कहें कि आज का मौसम कैसा है, जैसे ये है कि आज धूप है या छाँव है या ये है, तो इसके मुतालिक है। बिल्कुल सही। तो एक ब्लड टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं जो एवरी 3 months to 6 months और मिनिमम ईयरली होना चाहिए। ठीक है। उसको हम कहते हैं HbA1c। वो आपके मजमूई तौर पे आपका जो सीजन गुजरा है, कह लें कि इस 6 महीने में या पिछले में आपका मजमूई शुगर का कंट्रोल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा रहा है। तो फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर दैट एंड इट हेल्प्स इम्प्रूव योर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पेशेंट हैं उन्हें इससे कोई मसला नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये और 2-3 चीज़ें भी हैं जो उन्हें साथ रखनी पड़ेंगी, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू कंसीडर। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जी फ़ायदेमंद है ज़ियाबतीस के पेशेंट्स के लिए, तो फ़ायदेमंद है। हम आगे भी फर्दर बात करेंगे इसके साथ। थोड़ा सा जो है हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा इशारा करते चलिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस की ही मेरे ख्याल से 2 वो बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। जी जी, ये अनफॉर्चुनेटली इसको हम बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशंस, जिसमें जो डायबिटीज़ है ये इटसेल्फ काज है जो आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो उसमें हाइपरटेंशन जो है वो इसकी प्राइमरी या कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल, तो ये बड़े को एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है तो उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी हो सकती है। सही है। क्योंकि डायबिटीज़ आपके किडनीज को भी अफेक्ट करती है और आपके हार्ट को भी अफेक्ट करती है। तो उससे ये चीज़ें ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी रोज़ा बहुत अच्छा है, बल्कि डायबिटीज़ से भी ज़्यादा गुड इफेक्ट इसका जो है वो ब्लड प्रेशर पे है। वेदर आपको सिंगल सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उस पर भी उसका असर है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ और दोनों है तो भी उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाइयों की बात आ जाती है दरमियान में। अक्सर पेशेंट्स या डॉक्टर्स से भी सुनने में आया कि जनाब फिर आप जो है वो आपने शुगर की दवाई लेनी होती है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी होती है, तो वो आप नहीं ले पाते, तो उसका फिर क्या किया जाए? Yeah, I think this is a very good question, and that's the most important thing for people to know. Thank you. कि दवाई जो है ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ की है उसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। ठीक है। इसलिए हमारे चूँकि एक हेल्थ सिस्टम है जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है,
यूके में तो हर बंदे का एक फैमिली डॉक्टर है और वही उसको दवाई लिख के दे सकता है। बाकी जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं देख सकते हैं या दवाई प्रिस्क्राइब करने की उन्हें इजाज़त नहीं है, अनलेस कि आपका फैमिली डॉक्टर आपको कहीं रेफर करे किसी डॉक्टर के पास, तो देन दे कैन प्रिस्क्राइब। सही है। तो इसलिए हमारे तो ये एडवाइस है कि जो आपके इफ़ यू विश टू फास्ट, जी, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर। अच्छा, तो पाकिस्तान में चूंकि इतना स्ट्रक्चर्ड निज़ाम नहीं है, लेकिन हर बंदे का एक डॉक्टर होता ही है जो आप नॉर्मली जिससे चेक करवाते हैं। खासतौर पर जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इनको क्रोनिक डिजीजेस कहते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना एक डॉक्टर चूज कर लेते हैं कि हम इससे जाके चेक करवाएंगे। सही है। तो आप रोज़ों के शुरू में या अर्ली ऑन उनसे कहें कि ये मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या एडवाइस है कि मैं अपनी बीमारी के लिहाज से इनमें से कौन सी लूँ या किस टाइम पे लूँ। तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है उनके लिहाज से जो है ना टाइमिंग एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टैबलेट्स आर ईदर 2 times और 3 times a day। तो अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो 3 times a day तो ले नहीं सकते हैं बिल्कुल, तो उसको फिर twice a day करना पड़ेगा। सही, कि सुबह ले लें और शाम ले लें, तो टोटल 24 आवर जो डोज है वो उतनी रहनी चाहिए। सही, तो उसमें फिर सुबह जो डोज है नॉर्मली वो कहते हैं कि थोड़ी बड़ी ले लें, सॉरी छोटी ले लें, और रात की दवाई जो है चूँकि अपने खाना शाना ज़्यादा हैवी खाते हैं तो बड़ी दवाई ले लें, ताकि अगर दिन को सुबह बड़ी डोज लेंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर लो हो सकता है। सही है, ठीक। अच्छा, तो जो मेडिसिन सॉरी हाइपरटेंशन की है उसका इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर मेडिसिन जो है ना वो once a day होती हैं। अच्छा। जो हाइपरटेंशन की हैं या ब्लड प्रेशर की हैं। सही है। और अगर twice a day भी हैं तो उनके टाइम गैप का इतना मसला नहीं है, लेकिन शुगर की दवाई के लिए बड़ा एहतियात बड़ी ज़रूरी है। इसलिए जो लोग भी रखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है तो दे मस्ट कंसल्ट देयर फैमिली डॉक्टर। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं ये जब फिर अफ्तारी करें तो ज़ाहिर बात है भूख लगी होती है, और हर शख्स जो है वो कोई मीठी चीज़ या शरबत हो गया और फिर ज़्यादा खाने की ख्वाहिश भी होती है, भूख लगी होती है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या ज़ियाबतीस का पेशेंट जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह खा सकता है? जी, ज़ियाबतीस के पेशेंट के लिए दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डाइट। कि जो 2-3 चीज़ें उनके लिहाज से एडवाइस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं अगर वो रमज़ान में रोज़े रखना चाह रहे हैं जी। तो एक तो उनकी दवाई है, जो मेडिसिन है जिसका बारे में आपने पूछा, दूसरा उनकी डाइट है, जो उनकी खुराक है जी। तो ख़ास तौर पे जब ये रोज़ा रखें तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि शरबत से तो ख़ास तौर पे परहेज़ करें। ठीक है। क्योंकि शरबत जो है उसको कहते हैं हम इंस्टेंट शुगर है, यानी शुगर रश है कि आपने लिया है और वो फ़ौरन आपके जिस्म में गया है। अब आप चूँकि डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके जिस्म में वैसे ही शुगर को हैंडल करने की उस तरह से सलाहियत खुलिया या इंसुलिन नहीं क्विकली पैदा होती, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो एक तो छोटा मील लें, खास तौर पे इफ्तारी पे जी, हल्की सी कोई चीज़ ले लें, जैसे खजूर है। हम नॉर्मली जो उसको उससे हमारी कह लें कि इमोशनल अटैचमेंट भी है जी। हम समझते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश से आया और या उनका देश में या उनकी मशहूर ग़िज़ाओं में शामिल थे जी। तो वो ले लें। तो शुगर उसमें भी है, डेट्स जो हैं और खजूरें उनमें शुगर है, लेकिन उसको कहते हैं हम स्लो रिलीज शुगर। अच्छा। कि वो एक क्विक रिलीज नहीं है, तो वो स्लोली रिलीज होगी। पानी लें, सादा पानी बेस्ट थिंग है आपके लिए। बिल्कुल सही। खजूर लें या कोई और जो हल्की फुल्की चीज़ है वो ले लें। लेकिन जो मीठे हैं या मिठाई है या जिससे आपको एक इंस्टेंट शुगर मिले या फौरी तौर पे शुगर बढ़ जाए, चीज़ लें और फिर नमाज पढ़ें। और नमाज के बाद आप फिर जो है ना वो कोशिश करें कि और एक हल्का सा मील खा लें, तो यानी आपके फ्रीक्वेंट और स्मॉलर मील्स हो जाएंगे। तो वो बॉडी आपकी हैंडल भी अच्छा करेगी, आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी और आपका शुगर कंट्रोल भी नहीं ख़राब होगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, कोई अहम फैक्टर्स नुकात जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहें, क्योंकि टाइम हमारे पास महदूद रह गया ज़ियाबतीस के पेशेंट के सिलसिले में? ज़ियाबतीस के पेशेंट के सिलसिले में एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने एक इनकरेजिंग एडवाइस ये है कि वो रख सकते हैं, लेकिन सारे मरीज़ नहीं रख सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ की स्टेज कौन सी है। कि अगर आप की डायबिटीज़ बहुत पोरली कंट्रोल्ड है, कि आपको हाइपोग्लाइसीमिक जिसको हम कहते हैं कि आपकी शुगर बहुत लो हो जाती है, या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आपको एडमिशन हुए हैं उसकी वजह से दाखिले हुए हैं, तो फिर आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये परहेज़ भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वो लोग जिनकी शुगर वैसे स्टेबल है कि एक आध गोली लेते हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ी सी उम्र भी यंग है,
ठीक है। और साथ कोई और हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक या गुर्दों का या इतना सीरियस मसला नहीं है, तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए रोज़े रखने की। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ के साथ और सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हैं, एज भी है और आपका कंट्रोल पावर नहीं है, तो आप प्लीज़ रोज़े ना रखें। एक तो ये है। सही है। हाँ, दूसरा ये है कि उनके लिए उसको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अच्छा, कि पानी की कमी जो है ना ये हो सकती है, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने पानी का ख्याल रखें कि सुबह भी इफ्तारी में भी अच्छी तरह से पानी पिएं, ठीक है, सारी के टाइम पे भी सारी के साथ जो है वो पानी वगैरह का ख्याल रखें। सही है, ठीक। डॉक्टर साहब, वॉक के एस्पेक्ट से क्या आप कहना चाहेंगे कि ज़ियाबतीज़ के पेशेंट जो हैं वो रमज़ान में अगर रोज़ा रखते हैं तो उसके साथ थोड़ी हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक करें, या नहीं वॉक वगैरह को, वर्जिश को छोड़ दें, कहीं उनकी शुगर ज़्यादा डाउन ना हो जाए? नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए जो वॉक वगैरह है, तो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जिसमें खास तौर पे रनिंग है। सही। या कोई ऐसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेंगे कि जिसमें आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो आपकी पहले ही अगर आप खा भी नहीं रहे हैं तो आपकी शुगर लो हो सकती है। लेकिन वॉक इज़ परफेक्टली फाइन। ये डिपेंड करता है ना आपका क्या लाइफ स्टाइल है। अगर आप वैसे थोड़ा सा कह लेंगे कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं कि जिसमें देर से उठते हैं, काम भी हैवी नहीं है, तो उस सूरत में सारा दिन घर बैठने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वॉक करें। सही है। विच इज़ जनरली गुड फॉर योर हार्ट एंड द डायबिटीज़ कंट्रोल। और अगर आप एक महीना ये प्रैक्टिस करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो गुर्दे हैं, दिल है, आपका लिवर है और आपकी जो शुगर है, इसके कंट्रोल इतना बेहतर हो जाएगा। जैसे जिसको कहते हैं आम लफ्जों में सफाई हो गई है। सफाई। दिस इज लाइक दैट। 30 days इज अ ब्रिलियंट जो फास्टिंग पीरियड फॉर योर हार्ट एंड द किडनीज एंड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें यूके से ज्वाइन किया, टाइम दिया हमें और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़ियाबतीज़ की पेशेंट के सिलसिले में दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया खुरम, थैंक यू, नाइस स्पीक टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अंसर हयात की। डॉक्टर साहब जो हैं फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब ने यूके से हमें ज्वाइन किया, बताया कि शुगर के पेशेंट जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर जो है वो कंट्रोल्ड रही है। अपना ख्याल रखिए कि यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। एक नज़र डालेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िका हनफिया और फ़िका जाफरिया के मुताबिक आज इफ्तार के औकात पर। रमज़ान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान है अल्लाह से गुर्बत का महीना, बरकत का, सखावत का, मोहब्बत का महीना, ये है दुआ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िका हनफिया और फ़िका जाफरिया के मुताबिक आज इफ्तार की टाइमिंग्स पर आपने नज़र डाली। और हमारे सेगमेंट से पहले आबिद साहब जो खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जी यकीनन। और हम इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और वक्त कम होता जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन गुफ्तगू भी करें और फिर नाते रसूल मकबूल भी सुने। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, हम अमानत के वसी मफ़हूम पर मुख्तलिफ ज़ावियों से नज़र कर रहे हैं, तो हमें तो फिर लग रहा है कि जो पूरी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के जितने आस्पेक्ट्स हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से अमानत हैं। इनकी हिफाजत और इनका सही हक़ अदा करना ये हम पर वाजिब हो गया। और मुझे फिर यही इसीलिए महसूस होता है कि ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सिफ़त मशहूर हुई ऐलान नबूवत से पहले भी जैसे ज़िक्र हुआ, उसकी वजह भी यही लगती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी मुहित है इस पर। और जैसे हमने पढ़ा कि अमानत देने का हक़ का मतलब ये है कि हक़दार को उसके लिए जो हमारे ज़िम्मे चीज़ें हैं, हक़ हैं,
وہ صحیح صحیح پہنچا دیں، ادا کر دیں، اور ہمارے ایک نفس اور جسم کا بھی حق ہے وہ بھی ادا کریں. وہ بتائیے گا. دیکھیے ائمہ طاہرین کے ہاں ایک تہذیب النفس ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نفس کی بھی ایک اصلاح اور اس کو بھی مہذب بنانا ہے اور اسے اس لائق بنانا ہے کہ جب واپس لوٹ رہے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ وجود اس کی امانت ہے. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کیا اس کو جہاں جیسے صوفیاء فرماتے ہیں اللہ نے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں ہم غیر حاضر نہ پائے جائیں، اور جہاں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں ہم حاضر نہ پائے جائیں. یہ اس نفس کے ساتھ ہماری خدا کی طرف سے دیے ہوئے احکامات کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستوں پہ اسے لگائیں. یہاں وقفے کے دوران میں بات کر رہا تھا کہ اولاد بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بڑی امانت ہے، بہت بڑی، بہت. اور اگر ہر فرد یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے نفس کے بعد، اپنے وجود کے بعد اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کی اصلاح سے افراد اور افراد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر ہر فرد صرف اپنے فیملی کا ہی ذمہ لے لے، پوری دنیا پہ اسلام نافذ نہ کرے، وہ یہ کہے کہ اگلی نسل جو میں نے معاشرے کو دینی ہے اسے اس لائق بنانا ہے کہ وہ ایک خوبصورت امانت کے طور پر معاشرے کے سامنے جائے. جیسے حضرت ابو طالب کے پاس 2 فرزند آتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو پالنا ہے، ان کو جوان کرنا ہے. اب الوالد سر الابی، یہ بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. دونوں ہستیوں کو دیکھیں تو ایک نبیوں کا امام ہے اور دوسرے ولیوں کے امام ہیں. کیا بات ہے. دونوں ہستیاں اتنی خوبصورت امانت کے طور پر انسانیت کے سپرد کی گئیں کہ آج انسانیت حضرت ابو طالب کی اس پرورش پر فخر کرتی ہیں کہ واقعی وہ اہل تھے جن کے ذمے یہ امانتیں سونپی گئیں. تو آج بھی بطور والد حضرت ابو طالب کی دی ہوئی اس تربیت کو اور پرورش کو ہم مستعارن لے کر اپنی نسلوں کو کم از کم اس لائق ضرور کریں کہ جب وہ کفر کے سامنے حق پیش کرنے لگیں تو نبی کریم صاحب الاولاق نے پوچھا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک دشمن تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے تم کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا اور امانت دار پایا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں وہ فضائل، وہ خصائل، وہ خصلتیں جو حضرت ابو طالب کے اندر تھیں وہ ہم قبول کریں، یا وحی کے ذریعے جو اللہ نے رسول خدا اور مولا کائنات تک پہنچائیں ہم انہیں اپنے کردار میں شامل کریں. واہ واہ واہ. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب، بہت کم ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جو سارا جن سے متعلق ساری بات پریکٹیکل اور عمل ہی عمل ہوتا ہے، ورنہ بہت سے موضوع ہیں، کچھ تھیوری بیان ہوتی ہے، کچھ نظریات ہوتے ہیں، پھر کچھ عمل کی باتیں، لیکن یہاں تو عمل ہی عمل ہے. ہماری بات امانت ہے، ہمارا مشورہ امانت ہے، ہمارا جو اپنی فیملی کو صحیح تربیت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت کا حق ادا کرنا ہے. یعنی ہر چیز ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ اسی ذیل میں نظر آ رہی ہے، اور آگے اجر کا وعدہ بھی انہیں کے ساتھ ہے، جیسے قرآن کی آیت آپ علماء بار بار پڑھ رہے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث بھی رسالت ہوئے تو حکم آیا کہ اذهب الی فرعون. 2 مرتبہ حکم آیا، ایک مرتبہ صرف حضرت موسیٰ کو سورہ طٰہٰ ہی کے اندر اور 10 آیتوں کے فاصلے پر دوبارہ حکم آیا حضرت ہارون کو بنانے کے بعد وزیر بنانے کے بعد اذهبا الی فرعون، دونوں مل کے جائیں. اس کے پاس جا کے کہنے لگے کہ امت بنی اسرائیل کو ہمارے حوالہ کر دو، انی لکم رسول امین، واہ واہ، میں تمہارا امانتدار رسول ہوں. واہ واہ. پیاری بات ادھر یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ مصر کی جاگیر و باغات و نہریں و تخت و تاج و پیسہ، نہیں. یہاں زمینوں کے امانتدار نہیں تھے، ضمیروں کے امانتدار تھے. ضمیر میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے. امت کو میرے حوالہ کر دو، میں امین ہوں. اور امانت کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں امانت ہو، امانت داری وہاں ہوتی ہے جہاں امانت ہو. بس اور جب نبی یعنی امانت دار ہیں علماء کے، یعنی اپنی امت کے، تو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے علماء کے سر پہ ایک تاج پہنایا ہے. اس کی قیمت قیامت تک کبھی کم نہیں ہوتی ہے کہ علماء امتی انا العلماء امناء الرسل، علماء رسولوں کے امین ہیں.
تو یہاں درہم و دینار و ریال و ڈالر کے امانت داری ان کے ہاں نہیں ہے. خوبصورت بات. علم و حکمت و ادب و تربیت و اخلاق و ہے نا، یہ جو کمال بشر کے جو سفینہ ہیں ان کے وارث ہیں. تو الحمدللہ علماء واقعاً اگر امانت دار ہوں تو یہ مختلف چینلوں پہ مختلف باتوں سے علماء کو، عوام کے ذہن کے یعنی دامن کو الفاظ کے کانٹون سے الجھانا ہے نا، یہ امانت داری نہیں ہے. بلکہ انبیاء کا جو اخلاق ہے دلوں کو جوڑنا، زبانوں کو جوڑنا، فکروں کو جوڑنا، ایک قطروں کے یعنی امت کے قطروں سے ملا کے سمندر بنانا، یہ بلکہ آپ کے ان الفاظ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ ہی کے ان الفاظ کو ترجمان بناتے ہیں. یہ چینلز کا کام اور جو لوگوں کو تربیت دیتے ہیں ان کا کام دلوں کو جوڑنا ہے. اور جب اللہ کی تعلیمات میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں یہ برکت ہے اور یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال سے دین چل رہا ہے. اور یہ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مختلف جو ظاہر نظر ہوتی ہے، مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف تفسیریں ہوتی ہیں کسی بات کی، لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ ہر چیز میں 95% اتفاق ہے. اور یہ بھی میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض تو 99 کہتے ہیں. میں کئی دفعہ 95 کہتا ہوں تو کئی علماء کہتے ہیں نہیں 99 کہیں. جہاں پر 95، 96، 99% چیزیں مشترک ہیں تو خدا را محبت کا پیغام دیں، لوگوں کو جوڑیں. مستقل پروگرام ہونا چاہیے امانت داری در میڈیا. صحیح بات ہے، واقعاً صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. کیونکہ لوگوں کے راز کی باتیں میڈیا کو معلوم ہے، اداروں کی میٹنگ کی باتیں ان کو معلوم ہے، پشت پردہ حکومت اور یعنی ہمارے سپہ سالاروں کی باتیں ان کو معلوم ہے. یہ سب سے زیادہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں. ہاں کروڑوں لوگ یا چینل پہ سنتے ہیں اور پھر چینل کے کلپس بن کے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں. تو بہت میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ مثلا مجرم کو ملزم بنانا، ملزم کو مجرم، بڑا فرق ہے. یہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے ان کو، ان کے مثلا یہ سارا. لیکن اس میں جو سینسیٹیو بات جو خاص طور پہ مذہبی وہ ہے نا پروگرام، اور یہ جیسے ہم کرتے ہیں پھر تو اور زیادہ اپنے موضوع کی طرف اور زیادہ وہ بھی ماہ رمضان کے اندر زیادہ ذمہ داری. تیسری مثال اشعث ابن قیس امام علیہ السلام کے گورنر تھے آذربائیجان میں. فرمایا کہ ان ھذا لیس لک بطعمہ، طعمہ کہتے طعام سے، یہ عہدہ جو میں نے تمہیں والی بنایا ہے یہ تمہارا روٹی اور روزی کا وسیلہ نہیں ہے. ان ھذا امانۃ فی عنقک، یہ امانت ہے تیری گردن پر. وَإِنَّكَ مُسْتَرَعًا إِلَى مَا فَوْقِك، تم اپنے ما فوق کے، تم ماتحت ہے، ما فوق کے سامنے جواب دہ ہے. لہٰذا یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. اور یقیناً امام کا عہدہ اللہ کی امانت تھی. تو ان امانتوں کو اسی طرح اگر ادا کرتے جائیں تو یہ حکومتی عہدہ بہترین امانت ہے. یہ ہمارے وزیر ہیں، یہ ہمارے مشیر ہیں، یہ بیوروکریسی ہیں، یہ قومی اسمبلی، ان کے ہاں جو بجٹ خرچ ہوتا ہے یہ قومی امانت ہے. ووٹ قومی امانت ہے، ووٹ کی طاقت قومی امانت ہے. جو وقت خرچ ہوتا ہے لمحہ لمحہ قومی امانت ہے. ایک کاش ہم کو یہ چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں کہ یہ قومی امانت ہے، ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر 50%، 60% بھی ہمارے نمائندوں کو قومی امانت کا احساس ہو، یہ ملک ہمارا سونے کا بن جائے گا. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں جیسے یہ ادارے، بلکہ سارے ادارے، تعلیمی ادارے لے لیں، صحت سے متعلق ادارے لے لیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں. اور سینسیٹیوٹی یہ ہے کہ یہ ہم نے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے. اس امانت تو جہاں پر اس میں خرابی ہوئی، نہ صرف موجودہ نسل کا حق ہم ادا نہیں کریں گے بلکہ اگلی آنے والی نسلوں کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. خیانت کی وراثت نہیں ہوتی ہے، امانت کی وراثت ہوتی ہے. جناب مولانا ڈاکٹر حامد فاروق صاحب، کتنا خوبصورت موضوع، اور دیکھیں کہاں سے چلا تھا اور کتنا وسیع ہوا اور کتنا خوبصورت موضوع ہو گیا کہ قوموں کی بھی امانت ہے. یعنی قوم نے یہ امانت اب اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنی ہے. اسلام کے احکام، انسانیت کے احکام، اخلاقی احکام، فقہی احکام، جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ایسے اداروں کے احکام جو بہت زیادہ حساس ہیں، جن میں خود ہمارا ادارہ بھی شامل ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، بلکہ لفظ اور بات تو میں کہوں بہت بڑی بات ہے.
بعض اوقات لفظ آپ وہی ادا کرتے ہیں لیکن لہجے کے فرق سے پیغام بدل جاتا ہے. اور میڈیا میں ہمیں ہمیں استادوں نے سکھایا تھا کہ آپ اگر صحیح بات بھی کر رہے ہوں لیکن آپ کا لہجہ اس سے میچ نہ کرتا ہو تو آپ کا میسیج غلط چلا جائے گا. تو خدا را ہم خود بھی سنبھریں. اور یہ جو باقی 5-7 دن بچے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیں، انسانیت کو جوڑ دیں، نہ صرف اسلامی مختلف مکاتب فکر ہو بلکہ انسانی حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس حوالے سے گزارش یہ ہے، میں ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لے کے بات کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے. یہ میڈیا کی بات ہو رہی تھی، غیر ذمہ دارانہ جو ہمارا انداز ہے اس کی بات ہو رہی تھی، اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ بہت سارے مشترکات ہیں سارے مذاہب میں یا مسالک میں، تو ہمیں ان تعصبات سے بالا تر ہو کے بات کرنی چاہیے. اور سب اداروں کی، میڈیا کا تو چلو ہم نے کہہ دیا لیکن سب اداروں کو، سب ادارے ذمہ دار ہیں. تو ایک حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اگر ہم وہ دعا سمجھ لیں اور کرنا شروع کر دیں تو شاید اللہ بھی برکت عطا فرما دے. انشاءاللہ، کیوں نہیں. آپ ارشاد فرماتے، عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، کہ اللہ میں تو اسے 4 چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں. اب میرے رسول نے 4 چیزوں کی پناہ مانگی. سب سے پہلی کی آپ نے عرض کیا کہ من علم لا ینفع. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے وہ علم نہیں چاہیے جو نافع نہ ہو، مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی فائدے والا، جو فائدہ دے معاشرے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں رسول اللہ کی یہ دعا نظر آتی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہاں کہتے ہیں نہیں، وہ علم نہ عطا فرما جو نفع مند نہ ہو. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب ہم قوم میں یا امت میں اتحاد کے بجائے انتشار کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے بعد ایک لمحہ رک کر ہمیں سوچنا چاہیے کہیں یہ علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے جس سے رسول نے پناہ مانگی ہے. جب آپ انتشار کی بات کریں گے اور جڑے ہوں کو توڑنے کی بات کریں گے، نفرت کی بات کریں گے، جس کا نتیجہ پھر نسلوں تک تعصبات کی صورت میں اور خون ریزی کی صورت میں نظر آتا ہے جو آج تک ہم بھگتتے آئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، مولا علم تو دے لیکن اتنا ہی دے جو نفع مند ہو. جب میں کسی کی تکفیر کے فتوے دوں گا تو پھر مجھے سوچنا یہ ہے کہ میں کسی کے لیے آسانی نہیں کر سکتا، تو میرا علم وہ نہیں ہے جو علم نافع ہو. اب علم نافع کیسے پیدا ہوگا؟ رسول اللہ نے اگلے جملے میں عرض کیا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، کہ مجھے وہ دل نہ عطا فرما جو تو اسے ڈرتا نہ ہو. جب قلب خاشع مل جائے، اس کے خوف سے ڈرنے والا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب قلب خاشع ہوگا تو پھر جتنا بھی انسان علم حاصل کرے گا وہ یقیناً علم نافع بنے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب جناب علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے جو علم کی امانت دی ہے اور جناب علی المرتضیٰ نے جو اس کا تحفظ کر کے دکھایا ہے، اور پھر قرآن کا جس طرح انہوں نے پہرا دیا ہے، حدیث مبارکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 طرح کی روایات ملتی ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک جگہ کہا کہ کتاب اللہ و سنت نبی یہی، اور ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و اطراتی، کہ میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر اطرت نے حق ادا کر دیا اس امانت کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی. اب وہ علم اپنی جولانیوں پہ جب نظر آتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ قلب خاشع ہے. اگر قلب خاشع نہ ہو، ہر سینے میں دل تو دھڑکتا ہے. ابو جہل کا سینہ دل سے خالی تو نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تو دھڑکتا تھا، لیکن قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہا ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن وہ دھڑکنے والے دل کو چھوڑو، وہ قلب فقیع نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں نے سمجھنا کیا ہے. آنکھیں ہیں، بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، سماعت ہے لیکن سماعت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کے نصیحت حاصل کر سکے. تو کہا تم انہیں مکے کے سردار نہ سمجھو، اللہ کا فیصلہ ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل. تو جب قلب خاشع ملتا ہے پھر علم نافع ہوتا ہے. جب علم نافع ہوتا ہے تو پھر انسان خیر تقسیم کرتا ہے، پھر انسان آسانی تقسیم کرتا ہے، پھر الدین و یسر ان پہ عمل ہوتا ہے. اور اگلے جملے میں رسول اللہ نے عرض کیا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، کہ مجھے ایسا نفس نہیں چاہیے جو کبھی برتا ہی نہ ہو، جو کبھی سیر ہی نہ ہوتا ہو. اب یہاں سے سلسلہ ہمارا چلتا ہے. جب نفس ایسا آ گیا جس کی بھوک ہی نہیں مٹتی، پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب وہ تمیز ختم ہوتی ہے قلب میں خشیت ختم ہو جاتی ہے.
جب قلب میں خشیت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم علامہ فہامہ ڈاکٹر بھی بن جائیں تو پھر وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ اور آخر میں رسول اللہ نے جملہ بولا، میں سمجھتا ہوں ان چاروں میں سے اگر آخری جملے پہ ہم پڑاؤ ڈال کے ساری زندگی گزار لیں تو میرا رب خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ آپ عرض کرتے میرے مولا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، مجھے کبھی ایسی دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ عطا فرما جو قبول نہ ہوتی ہو، میرے منہ سے جو نکلے وہ ایسا ہو کہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن، ہم کچھ بھی کہیں تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا لے گا، یعنی تمہارے پیٹ میں کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے، پھر تمہارے منہ سے جو نکلے گا، زبان سے جو نکلے گا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں۔ ابھی سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، جواب اس کا ظاہر ہے مولانا صاحب نے دینا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے۔ جی ابھی ہے ہمارے پاس 2-3 منٹ گفتگو جی کے اچھا، لیے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد میں ابھی دنیا کو جب دیکھتا ہوں نتیجہ نکال رہا تھا تو مجھے اس کی حقانیت پہ تو خیر ویسے ہی ہمیں ہر حدیث کی جو ہے وہ یقین ہے، لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل وہ حق الیقین ہو جائے، کہ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ امانتیں ادا کرو اس سے روزی فراغ ہوگی اور خیانت نہ کرو اس سے تنگی آئے گی۔ تو میں دیکھتا ہوں جن معاشروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ واقعی رزق کے حوالے سے یا ترقی کے حوالے سے وہ تنگی کا شکار ہیں، اور جن معاشروں میں ہم سنتے ہیں کہ امانت کا خیال رکھا جاتا ہے، جو ڈیوٹی انہیں دی ہے وہ پوری ادا کرتے ہیں، اور جو بھی انہیں کام کہا جائے اس کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور رزق کی فراوانی ہے۔ تو یہ حدیث بڑی حسب حال ہے۔ دیکھیے آپ کسی بھی آفس میں جاب کرتے ہیں، اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور وہاں 3 گھنٹے میچ لگا کے دیکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قومی امانت سے خیانت کی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی دیندار طبقہ ہے اس کو چینل پہ موقع ملے یا ممبر پر موقع ملے، اگر وہاں پر وہ اصلاح کی بات نہیں کر رہا، خیر کا پیغام نہیں دے رہا، وہاں پر امت کو اور انسانیت کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس ممبر کے ساتھ خیانت کی اور امانت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جہاں جہاں بھی جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں، جس جگہ پر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، اس کو اصل جگہ پر نہیں رکھا جائے گا، تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ ہم وہاں پہ خیانت کر رہے ہیں۔ اور خیانت کی مثال ایسے کہی جاتی جیسے چوہا کسی چیز کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا کاٹتے کاٹتے بالآخر ساری چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ خیانت والا کام بھی چھوٹا چھوٹا شروع ہوتا ہے، لیکن پھر معاشرہ سارے کا سارا بد دیانت ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے تو نہ تو گندم میں، نہ ان کے کھیتوں میں برکت رہتی ہے، نہ ان کے چولہوں میں برکت رہتی ہے، نہ ان کے کھانوں میں رزق میں برکت رہتی ہے۔ وہ ساری چیزیں پروردگار عالم آہستہ آہستہ اس لیے اٹھا لیتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ سے بھی بددیانتی کی ہے، انہوں نے اپنے رب سے بھی بددیانتی کی ہے۔ لیکن ہم دنیا والوں سے تو چھپ کے ہو سکتا ہے بددیانتی اور خیانت کر رہے ہوں، لیکن اپنے مالک اور رازق سے تو نہیں چھپ سکتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں اور چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایسی جگہ چلا جائے کر جہاں وہ رازق نہ دیکھ رہا ہو، یا پھر ایسی جگہ ایسی جگہ جا کہ جہاں اس کا رزق نہ کھائے، یا پھر ایسی جگہ چلا جا جو اس کی حکومت سے باہر ہو۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں جو کھاتا ہوں اسی کا دیا ہوا ہے، جہاں جاؤں وہ دیکھ رہا ہے، اور کوئی ایسی علاقہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤں۔ فرمایا پھر شرم آنی چاہیے، پھر زندگی ایسے گزار لو کہ جیسی وہ پسند کرتا ہے۔ تو یقیناً اگر اس کی عطا کردہ حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا لمحہ لمحہ امانت داری میں گزرے گا۔ بے شک بجا فرمایا علامہ صاحب نے۔ ناظرین ہمیں افطار کے وقفے کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس پہ جانے سے قبل ہم محمد عادل قریشی سے گزارش کریں گے کہ وہ کلام پیش کریں۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں،
ने मांगा, जर्रा किसी ने चाहा, सहरा किसी ने मांगा, बढ़कर ही उसने पाया जितना किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। गर यूं ही रंग अपना महशर में जर्द होगा, दोज़ख के डर से लर्ज़ां हर एक फर्द होगा, पर मेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा, मेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा। मरहबा रमजान है रहमान की रहमत का। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये कहना और मानना है कि रमज़ान मुबारक में नेकी के काम, नेकी की बारिश और नेकी की कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। साथ ही आपको याद दिलाएंगे नेकी की टोकरी की ये कोशिश है सच टीवी की, जो कि आपको नज़र आएगी मुख्तलिफ तंदूरों पर। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें और अपने प्यारे बहन भाइयों की मुश्किलात को दूर करने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इस कार्य खैर का हिस्सा बनें। मरतबा फिर से आदि साहब हम टॉपिक की जानिब भी बढ़ेंगे। जी, वक्फे से कबल मैंने एक सवाल किया था जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब ने, और उन्होंने जवाब दिया था, वही मैं जनाब डॉक्टर हामिद फारूक साहब से करना चाहूँगा कि जो हदीस मैं पढ़ रहा था कि इस्लाम में हर अमल का जो हम अमल करते हैं उसका एक समरा, उसका एक फ्रूट और उसका असर एक हमें मिलता है। अमानत का जितना ज़्यादा ज़ोर दिया गया, उस हवाले से मैंने जो हदीस मौलाना साहब की खिदमत में पेश की कि लिखा है कि अमानतें अदा करोगे तो रोज़ी में फ़रागी होगी और ख़यानतें करोगे तो रोज़ी तंग हो जाएगी। तो एक तो यही हमारे मुआशरे में हमारे सामने ही हैं चीज़ें कि जिन मुआशरों में ज़रा इस तरफ बेहतर, ये वाला पहलू मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं सारे पहलुओं कि वहाँ पर वक्त को अमानत समझा जाता है, फ़र्ज़ को अमानत समझा जाता है, टाइमिंग्स को अमानत समझा जाता है, जो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए अमानत समझा जाता है, तो वहाँ हम दुनियावी हवाले से भी देख रहे हैं फ़रागी है। लेकिन जहाँ पर जिन इलाकों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, वाक़या इस हदीस के तहत वहाँ तंगी नज़र आती है। तो एक ये मुआशरे में भी एक समरा है इसका हमारे पास। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से आगाज़ करना चाहूँगा कि आपने इरशाद फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरि सा। आपने इरशाद फरमाया जब भी कोई भी मामला किसी ऐसे शख्स के सपुर्द कर दिया जाता है जो नाअहल हो, तो फिर तुम्हें क़यामत का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जी जी, आज हम यही देखते हैं। और फिर जब, क्योंकि अमानत बुनियादी तौर पे एक इनफरादी चीज़ नहीं होती ना, उसका ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है, इज्तिमाइयत से है। तो जब वो सारे लोग एक दूसरे के साथ हसासियत के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर अल्लाह की जनाब से जो रहमतें रिज़्क़ की सूरत में बरकतें नाज़िल होती हैं वो भी हम पे नाज़िल नहीं होंगी। और वाज़े कर दिया इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा
वइदा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिलअदल इन्नल्लाह निअम्मा यइदुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। और अगली आयत में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जितने भी अहम अहकामात कुरान पाक में आए हैं, जनाब मैं इशारा ये करना चाहूँगा, जितने भी अहम अहकामात आए हैं उनके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्त लगा दी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब ये नहीं कहा हम इतनी आयत आज तक पढ़ते भी रहे हैं और इतनी ही सुनते रहे हैं और हम समझते हैं कि यही आयत है और यही सारा कुरान है, बल्कि ये आयत का एक जुज़ है। आगे इरशाद फरमाया लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उसवा हसना तो है, लेकिन किसके लिए? कहा जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो, यौम आखिरत का यकीन रखता हो और अपनी ज़ुबान से ज़िक्र अल्लाह का कसरत के साथ करता हो, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से नमूना नसीब होता है। अब ये सारे मसाइल हम अमानत पे बात कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपनी कुदरत का ऐसे इजहार किया, इरशाद फरमाया व यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, कि वो तो तुम्हारी आंखों की ख़यानत भी जानता है। क्या माल की अमानत की बात करें, ताल्लुकात की बात करें, मादियत परस्ती की बात करें, मुशावरत की बात करें, मजलिस की बात करें, कहा नहीं अब मजलिस में बैठे बैठे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आंख से क्या इशारा कर रहा हूँ। वो कहता है नहीं मैं आंख की ख़यानत भी जानता हूँ, मा तुख्फी सुदूर, और जो कोई तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ है, यानी अल्लाह से कुछ भी मख्फी नहीं, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो मलका सबा का तख्त मंगवाना था और उसका सारा वाक़या कुरान पाक में ज़िक्र हुआ, काला इफ़रीतुम मिनल जिन आना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। कहा मुझे इजाज़त दे दीजिए, जिन था उसने कहा आपके यहाँ उठने से पहले, मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। आपने फरमाया नहीं मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो अगली आयत में उसका जिक्र किया मेरे रब ने, जिसे ख़ास इल्म अता फरमाया, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आना आती कभी कबल यरतद्दा इलैका तरफुक। वो कहता है मेरे आका मुझे इजाज़त दें, मैं आपकी आंख झपकने से भी पहले ले आऊँगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी किताब का ख़ास इल्म दिया, तो अगले अल्फाज में हमें यह सिखाया है जिसे भी कोई अमानत मिले, चाहे इक़्तिदार हो चाहे इख्तियार हो, चाहे औलाद बतौर अमानत उसके पास है, माल है या कोई भी हैसियत है, तो कहा अल्लाह की बारगाह में इस फजल पे उसका शुक्र अदा किया करो। हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। अब अल्लाह किसी को अमानत देता है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी दौलतमंद बन जाऊँ, सरवतमंद बन जाऊँ। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं कि हिकमत क्या है, किसी को आज़माने के लिए देता है, किसी को नवाजने के लिए देता है। लिहाजा अगर तुम्हें मिल गया है तो फिर भी, और अगर नहीं मिला तो फिर भी शुक्र करो। लियब्लुवानी अशकुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम। तो ये आयात, ये अहादीस हमारी यही रहनुमाई करते हैं कि इंसान बनफ़्से नफीस ख़ुद भी और इसके मुतल्लिक़ात भी और सारी कायनात लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ये सारी खलीफतुल्लाह होने की हैसियत से अमानत है। मनसब इतना बड़ा है तो यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी भी इतनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और दिलों में उतर जाने वाली गुफ्तगू। जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब, हम अपने मुआशरे में जो थोड़ी सी कमियाँ देखते हैं उनमें कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं। मसलन हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जो कोई चीज़ हम किसी के पास अमानत रखवाते हैं, कोई रकम रखवाते हैं, कोई आइटम रखवाते हैं, तो ओवरऑल मैंने देखा है कि लोग उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं और वाक़यान उस तक पहुंचाते हैं। हमारे माशरे में ये एक बात ओवरऑल बहसियत मजमूई अच्छी देखी गई है, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं जिसमें हमने मुशाहिदा किया है कि जब किसी महफ़िल में बैठे हों और जितनी बातें हो रही हों वो भी अमानत होती हैं। मेरा मुशाहिदा है कोई कम से कम 50% झगड़े ज़रूर ऐसे होंगे, 50% कारोबारी झगड़े, खानगी झगड़े, दोस्तों के दरमियान, जो अगर इस बात को हम छोड़ दें कि जिस महफ़िल में जो बात है बस वो किसी और में न की जाए, तो आधे झगड़े माशरे के ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत स्पेसिफिक बात है, बज़ाहिर छोटी है, लेकिन क्योंकि अहम है तो मैंने जाते जाते मैंने कहा एक मैसेज के तौर पर ये। माशाल्लाह, आपके सवाल के अंदर कई और सवालात जन्म ले रहे थे साथ में, और उनके जवाब भी मेरे सीने में मचल रहे थे। सही। ब्रेकिंग न्यूज़ में अर्ज़ करूं तो ये है कि दुनिया की हर शय अमानत है, हर अमानत का एक अहल है। झगड़ा वहाँ ख़त्म होता है जहाँ अमानत अहल तक पहुँच जाए। सही बात।
اور یعنی تنازعات وہاں جنم لیتی ہے کہ امانت اہل تک نہ پہنچ جائے. اور ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا خود ہم علماء اہل علم طالب علموں کے لیے یہ زیادہ ہے. جی 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 پیش نمازی کا میں اہل نہیں ہوں, مجھ سے اچھے ہیں, میں جا کے قبضہ کر لیتا ہوں, خیانت کی ہے میں نے. بالکل. تدریس کا ایک اہل ہے, خطابت کا ایک اہل ہے, امامت کا ایک اہل ہے, اور تفسیر لکھنے کا کوئی اہل ہے. ہم اپنے گھر کی بات اگر خود کلیئر کر دیں نا تو یہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہو جائے. اسی طرح یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو سرکاری عہدے ہیں ان کے بھی, مثلا ایک وزیر ہے کہ دوسرے اس سے کئی گنا اچھے ہیں, وہ نااہل ہے. وہ نااہلی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, آپ سنتے رہتے ہیں صبح سے شام تک مختلف ذرائع سے, نااہل ہے نااہل ہے مثلا. کیوں؟ اس لیے جب نااہل ہے تو یہ عہدے جس اہل کے لیے ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے, جب نہیں ہے تو یہ فسادات ہوں گے. ایک نقطہ. دوسرا, امانت کی کیوں خیال رکھنی چاہیے کہ یہ وراثت ہے دوسرے, اس لیے کہ انسان کسی چیز کے مالک ہونے کے لیے اللہ نے راستے بنائے ہیں. آدمی کو وہ مال یا وراثت میں ملے, یا خرید لے, یا ہبہ ہو, یا وصیت کے ذریعے ملے, یا کسی نے گفٹ کیا ہو, یہ ملکیت کے انتقال کے شریعت ذریعے اور طریقے ہیں. اگر آپ مثلا آپ کی کتاب میں نے اپنے لائبریری میں رکھ دی, آپ کو پلٹایا بھی نہیں, اپنے بچوں سے کہا بھی نہیں, میرے بچے خیال کریں گے بابا کی کتاب ہے, تو وہ آپ کی امانت میری وراثت کی صورت میں غیر شرعی طریقے پر میرے بچوں تک منتقل ہو جائے گی. اگر صاحب ہمارے پاس ہیں صرف 3 سے 4 منٹ, اور نعت پہ بھی ہم نے کلام پر بھی جانا ہے. آپ 1 منٹ میں بات مکمل کر لیجئے, پھر 1 منٹ میں حیدر علوی صاحب کا پیغام. 1 منٹ جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں, ان سب سے امانتوں کا بڑا اور سیریس ذخیرہ انسان کا سینہ ہے. واہ واہ, بڑی خوب آپ نے بات کی واقعی. دنیا جہاں کی باتوں کا نچوڑ اس سینے کے اندر ہے. اگر وہ اس چٹان کی طرح سینے کو چٹان بنائے اور راز کو اندر ہیرا بنا کے سنبھال کے رکھے گا, خود بھی بچ گیا, معاشرے کو بھی بچا دیا. مجھے اگر غبار کی طرح وہ پھٹ گیا تو وہ ایک دھماکہ ہے جس کی بدبو سے پوری دنیا اسیر ہو جائے گی. مولا کے کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں. فرمایا سرک اسیرک, تیرا راز تیرا غلام ہے. اذا افشیتہ تکن اسیرہ, جب راز فاش کرو گے تو اس کا غلام بن جاؤ گے. یہ پورے معاشرے کے اوپر راز فاش ہو جائے تو پھر ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں. تو یہ اس امانت کو, دوسروں کی امانت, اپنی امانت کو ہیرے کی طرح چٹان کے سینے میں محفوظ رکھنا چاہیے. بہترین امانت ہے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, آپ کا سنا کہ امانت جو ہے وہ ایمان میں سے ہے, اور خیانت گناہ کبیرہ ہے. بالکل. لیکن انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, معاشی معاشرتی ہر حوالے سے ہمیں خیانت نظر آتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن کیسا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا, اپنی مرضی سے جیتے رہو گے, اور کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ حضرت ضیاء العلوم جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم کے بنیادی عقیدے میں عقیدہ آخرت شامل ہو, وہ قوم کبھی گناہوں پر دلیر نہیں ہو سکتی. اس وقت جو گناہوں پر دلیری ہے وہ شاید اس سبب سے بھی ہے کہ ہم نے خدا کی طرف پلٹنے کا جو ایک بنیادی عقیدہ اور تصور ہے ہم نے اسے بھلا دیا ہے. آج کے اگر میسج میں, اگر آج کے اس پیغام میں قوم کو یہ آگاہی ہو جائے کہ ہم نے ایک وعدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر عمل پر جواب دہ ہونا ہے, تو یقیناً یہ امت امانت دار ہو جائے گی اور کبھی خیانت نہیں کرے گی. ماشاءاللہ. سب تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کتنی معلومات افزا اور روح پرور گفتگو آج ہوئی. خدا کریں ہم اس کو اڈاپٹ کر سکیں. بالکل. اسی دعا کے ساتھ ناظرین آج کی اس نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. جاتے جاتے محمد عادل قریشی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, نظارہ علی کا ہے.
चेहरे से है आया कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है और मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है ये मारा अली का है। और पीर साहब लिखते हैं असहाब कन्नुजूम का इरशाद है बजा इरशाद है बजा सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है सितारा अली का है तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में अकीदत के बाब में देखो मुआमला ये हमारा अली का है हमारा अली का है और तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है सारा अली का है तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर